اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے حضرات بآواز بلند ہوشی پڑھ گیا۔ الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عائدہ یاسین جماعت المبارک جس نے اندر میں اور تسی حاضر ہاں، ماہ جمادی الثانی شریف دا آخری جماعت المبارک ہے۔ الحمدللہ فقیر نے زیارت حرمین طیبین جان تو پہلے 3 جمعۃ المبارک امیر المومنین امام المتقین یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ تاجدار صداقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل اندر الحمدللہ 3 جمعۃ المبارک اندر عظمت سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر اور افضلیت سیدنا صدیق اکبر دے عنوانات تے بارگاہ صدیقیت اندر
اپنی حاضری لگوائی سی۔ آج دے اس جمعۃ المبارک اندر پھر انشاءاللہ تعالی العزیز حقانیت سیدنا صدیق اکبر، عشق سیدنا صدیق اکبر، اس عنوان تو چند گزارشات آپ حضرات دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا۔ اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم حق کہنا نصیب کرے، حق سننا نصیب کرے، اور سن سنا کے جانبین نو او دے اوپر عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ آج دے اس جمعۃ المبارک اندر جیڑی آیا مقصہ نو میں موضوع سخن بنایا ہے، تمام مفسرین دے نزدیک اے آیا مقدسہ جس ہستی دے متعلق نازل ہوئیے، او ہستی صداقت دے تاجدار سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نو جتھے بہت ساریاں فضیلتاں حاصل نے، اتھے سیدنا صدیق اکبر نو ایک فضیلت اے بھی حاصل ہے کہ تاجدار صداقت اسلام دے پہلے خطیب نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے پہلے خطیب نے۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تبلیغ واسطے نکلے۔ لوگاں نو اسلام دا راہ دسیا، اللہ دی وحدانیت دا اعلان فرمایا۔ یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم سی جدا نام سی فخاس، جناب سیدنا صدیق اکبر انہوں بھی تبلیغ کرنا واسطے انہاں دے قبیلے پہنچ گئے۔ ایک گل عرض کرنا چاہنا، جے سمجھ جاؤ تے کچھ لوگ پڑھے ہوئے کلمے والے انہوں بھی دوبارہ کلمہ پڑھان دے چکرانچ پائے ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر یہودیاں نو اسلام دی دعوت دین واسطے انہاں دے قبیلے تشریف لے گئے۔ یہودیاں دا بہت بڑا عالم سی جدا نام سی فخاس۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فخاس نو اسلام دی دعوت دیتی۔ فرمایا اللہ ایک ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری رسول نے، لہٰذا اللہ دے رستے چ مال خرچ کرو، اسلام بھی لے آؤ، مصطفیٰ دی رسالت نو بھی منو۔ اسلام اور مصطفیٰ دی رسالت نو منن تو بعد اللہ دی راہ چ خرچ بھی کرو۔ یہودی قوم چونکہ کنجوس مشہور ہے، فرمایا اللہ دی راہ چ مال بھی خرچ کرو، اور فرمایا اللہ نو کردے ہسنا بھی دیو۔
اللہ نو کی کرو کردے ہسنا بھی دیو۔ ایک گل سن کے فخاص نے ازراہ مذاق آکھیا کیا واقعی تو اڈا رب بندہ مینوں کردے ہسنا دیو؟ فرمایا ہاں ساڈا رب بندہ ہے بھی کردے ہسنا دیو اللہ نو، اللہ تعالیٰ تو انہوں بہتر اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک گل سن کے فخاص کہنے لگیا سانو ایسے خدا دی ضرورت نہیں ہے، ایدہ مطلب یہ ہویا بھی اللہ فقیر ہے تے اسی غنی ہاں، ماذ اللہ فقیر ہے تے اسی مالدار ہاں، کیونکہ اللہ ساڈے کولوں کردے ہسنا منگدا ہے۔ ایک گل سنی تے سیدنا صدیق اکبر نو جلال آ گیا۔ سبحان اللہ کو کہ میں نے تھوڑا جا حوصلہ ہو جائے گا۔ لاجپال نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ میری امت بچوں سب تو رحم دل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جدوں یہودی آکھیا نا بھی معاذ اللہ فقیر ہے تے اسی غنی ہاں، سیدنا صدیق اکبر نو جلال آیا، تھار کردہ منہ تے چپیڑ ماری، او دے منہ تے تھپڑ مار کے فرمایا جے تو اڈا ساڈا امن دا معاہدہ نہ ہوندا تے کلے تھپڑ تے گل نہیں شرانی، تیری تونی لا چھڑنی سی ابو بکر نے۔ اگر تو اڈا ساڈا امن دا معاہدہ نہ ہوندا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تیری تون لا دینی سی۔ یہودیاں نو آگ لگ گئی ساڈے بہت بڑے عالم نو ماریا ہے، وہ مقدمہ لے کے سرکار دی بارگاہ چی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے ساڈے عالم نو تھپڑ ماریا ہے، چپیڑ ماری گیا ہے۔ اگلا جملہ میں نو یاد نہیں میں کدے کولو سنیا سی یا شاید کسی روایت چ پڑھیا سی، لاجپال نبی نے فرمایا ابو بکر آئی تے کام عمر علیہ کر آیا۔ سبحان اللہ دکھاؤ نظر اچھی آواز نہ، جناب حضرت ابو بکر صدیق نے تھپڑ ماریا سی، یہودی کٹھے ہو کے آگے آ کے کہنے لگے سانو یہ دا بدلہ چاہیے ہے، ساڈا تو اڈا امن دا معاہدہ ہے۔ تاجدار صداقت نے عرض کی تھی آقا انہاں اللہ نو فقیر آکھیا ہے تے اپنے آپ نو غنی آکھیا ہے، میرے کولو برداشت نہیں ہویا، کوئی میرے رب دی توہین کرے اے ابو بکر برداشت نہیں کر سکدا۔ یہودی کہنے لگے ہے تے گل ہوئی نہیں، اساں تے آکھیا نہیں بھی اللہ فقیر ہے تے اسی مالدار ہاں، اگر اسی یہ گل کیتی گئے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، میں قرآن پڑھنا چاہنا، اگر اسی یہ کوئی گل کیتی ہے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ تاجدار صداقت بھی چپ نے، مصطفیٰ جان رحمت بھی چپ نے، آسمانہ تو فرشتیاں دا سردار جبریل آیا۔ اللہ کرے کوئی سبحان اللہ دا چھال بھی میرے تھک آئے تھوڑے ہوں، آسمانہ تو فرشتیاں دا سردار جبریل آیا، آ کے کہنا سونا تیرا رب اعلان کردہ ہے، فرمایا لقد سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تحقیق اللہ نے سنیا ہے، تحقیق اللہ نے سنیا، انہاں جڑا قول بولے نے، انہاں جڑی گل کیتی ہے اللہ فقیر ہے تے اسی غنیاں۔ فرمایا سونیا تیرا رب اعلان کردہ ہے صدیق کل بھی سچا سی، صدیق اج بھی سچا ہے، صدیق کل بھی سچا سی، صدیق اج بھی سچا ہے۔ حضرات میں نے جملہ کہن دیو، کسے دے سچے ہون دی گواہی غزالی دیندہ ہے، کسے دے سچے ہون دی گواہی کو دنیا دار دیندہ ہے، کسے دے سچے ہون دی گواہی کو پیر دیندہ ہے۔ منشاہ شیخ آصف صاحب جملہ تگڑا ہے، او کسے دی گواہی کائنات دا کوئی امیر دیندہ ہے۔ میں کیا واہ صدیق اکبر تیری عظمت تو قربان جاواں، جتے سچے ہون دی گواہی قرآن بھی دیندہ ہے،
مصطفیٰ دا فرمان بھی دیندا ہے۔ جناب توجہ کرے آجے صدیقی اکبر و عظیم ہستی نے جنہ دے سچے ہون دی گواہی قرآن بھی دیتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرمان بھی دیتی ہے۔ آج رات توجہ کر غزالی حوالے دا ذمہ دار ہے۔ لجپال نبی علیہ السلام غزوہ بدر تو واپس ترے آ رہے نے، لجپال نبی واپس ترے آ رہے نے۔ صدیق کون ہے؟ جنہوں قرآن بھی صدیق آندا ہے، اللہ دا فرمان بھی صدیق آندا ہے، آمینہ دلال بھی صدیق آندا ہے۔ لجپال نبی علیہ السلام ترے آ رہے نے۔ حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات غزوہ بدر سے شہید ہو گئے نے۔ لجپال نبی علیہ السلام آ رہے نے مدینہ طیبہ، سینے تے ہاتھ رکھی آجے، رستے تے حضرت مالک ابن سنان دی بیوی ملی ہے، ہاتھ جوڑ کے کیا لجپالا ذرا دسینا میرے سر دے سائیں دا کی حال ہے، میرے سر دے سائیں دا کی حال ہے۔ لجپال نبی جان دے سن ایدہ خامد شہید ہو گیا ہے، اسلام دا علم بردار ہے، شہید ہو گیا ہے۔ لجپال نبی سوچی آج میں ہنیں دساں گا، اے تیرا خامد شہید ہو گیا ہے، تیرا خامد شہید ہو گیا ہے، انہوں بڑا صدمہ ہے، اس طرح کر رہے ہیں اے تھوڑا جیا صدمہ کٹ جائے گا۔ لجپال نبی فرمایا ہے میرے پیچھے عمر تری آیا رہا ہے، عمر نو پوچھ لیا جے تیرے خامد دا کی حال ہے۔ لجپال نبی چلے گئے، حضرات پیچھے کون آیا ہے؟ اسلام دا خطیب، اسلام دا خلیفہ دوم، امیر المومنین، امام المتقین جناب سیدنا فاروق اعظم ترے آ رہے نے۔ حضرت مالک ابن سنان دی بیوی کہن دیئے آندھگے عمر ذرا دسیا جنا میرے خامد دا کی حال ہے۔ فرمایا تو مصطفیٰ جان رحمت نو پوچھیا سی۔ لجپال نبی کی جواب دیتا ہے کیا لجپال نبی فرمایا میرے پیچھے عمر ترے آ رہے نے۔ مؤذن صاحب ذرا توجہ کریا جے، میرے پیچھے عمر ترے آ رہے نے، عمر نو پوچھ لیا جے، اللہ دی قسمیں کلیجے تے ہاتھ رکھیا جے۔ فاروق اعظم سمجھ گئے جڑا لجپال نبی نہیں دسیا اے دے وچ کوئی حکمت ہے، اے دے وچ کوئی گل ہے۔ فرمایا میرے پیچھے مولا علی ترے آ رہے نے، علی پاک نو پوچھ لے تیرے خامن دا کی حال ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم بھی نہیں دسیا، آمینہ دلال بھی نہیں دسیا۔ حضرات توجہ کرنا پیچھے کون آ رہا ہے؟ نبی دا ویر علی، صحابہ دا مشیر علی، مومنہ دا امیر علی، سنیہ دے پیرہ دا پیر علی۔ فرمایا میرے پیچھے مولا علی ترے آ رہے نے۔ مولا علی نو پوچھو مولا علی شیر خدا ہے کون؟ علی نبی دا ویر علی، صحابہ دا مشیر علی، مومنہ دا امیر علی، سنیہ دے پیرہ دا پیر علی۔ فرمایا میرے پیچھے مولا علی شیر خدا ترے آ رہے نے۔ مولا علی نو پوچھو حضرات ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھیا جے، ہاں ذرا دسیا جے کی حال ہے میرے خامن دا، میرے سر دے سائیں دا کی حال ہے؟ اے کلیجے تے ہاتھ رکھیا جے، کیا نبی نو پوچھیا سی؟ کیا ہاں نبی پاک فرمایا عمر نو پوچھ، عمر نو پوچھیا ہونا کیا علی نو پوچھ۔ حضرت مولا علی شیر خدا سمجھ گئے، مولا علی شیر خدا سمجھ گئے، مصطفیٰ جان رحمت بھی نہیں دسیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی نہیں دسیا۔ مولا علی فرمایا ہے میرے پیچھے اسلام دا، اسلام دا مومن اول، اسلام دا خطیب اول، نبی دا یارے یارے گارے، میرے پیچھے ابو بکر صدیق تری آ رہے نے، میرے پیچھے ابو بکر صدیق تری آ رہے نے۔ ابو بکر نو پوچھو نا تہاڈا سر دا سائیں کتھے وے؟ اللہ دی قسمیں جملہ کلیجے تے وجنا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر آئے، مالک ابن سنان دی بیوی آندی ہے سونے صدیق ذرا دسیا جے نا میرے خامد دا کی حال ہے، میرے خامن دا کی حال ہے؟ جناب صدیق اکبر دی زبان چو نکلیا ہے میرے پیچھے تری آیا رے آئے۔ اونچی
اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ میں نے تھوڑا جا حوصلہ ہوئے میرے پیچھے تری آیا رہا ہے میرے پیچھے تری آیا رہا ہے دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق اکبر فرمایا میرے پیچھے ٹری آیا رہا ہے او میرے پیچھے ٹری آیا رہا ہے تھوڑی دیر گزری ہے مالک بن سنان ہاتھ وچ اسلام دا جھنڈا پھڑیا ہے ترے آ رہے نے حضرت مالک ابن سنان ترے آ رہے نے صحابہ ویکھ ویکھ کے حیران نے صحابہ ویکھ ویکھ کے حیران نے ذرا غور کرے آجے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ مالک ابن سنان تے شہید ہو گئے سن مالک ابن سنان تے شہید ہو گئے سن اے مالک تھویا آ گیا ہے لج پال چپ نے آسمانہ تو جبریل آیا ہے آ کے کہندا سونیا تیرا رب کہندا ہے صدیق دی زبان چو نکلیا سی میرے پیچھے آ رہا ہے ساڈی رحمت نو گوارا نہیں ہویا صدیق نو آندے نے جیڑا سچا ہوے صدیق دے کہن تے مالک ابن سنان نو زندہ کر کے کلا چھڈیا سبحان اللہ کہہ سکتے تو ذرا اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ صدیق اکبر دی زبان چ نکلیا پیچھے آ رہی ہے اسی زندہ کر کے کلا چھڈیا ہن تو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے دنیا صداقت میں تیرا نام سارا شیر نہیں آندا رہے گا تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے دنیا صداقت میں تیرا نام اجے بھی آواز چھوڑیے دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا جنوں اللہ صدیق آکھے سبحان اللہ دا والیوم تھوڑا جا بداؤ جنوں اللہ صدیق آکھے جنوں مدینے آلا صدیق آکھے جنوں صحابہ صدیق آکھن جنوں علی صدیق آکھے مولا علی دے شہزادے نے نا حضرت امام جعفر صادق اس نات بھی ایڈی ہوری سنی تو نہیں بول سکتا امام جعفر صادق پوتے علی دے تے دوتے سیدنا صدیق اکبر دے پھر جملے تے غور کرنا امام جعفر صادق پوتے مولا علی دے دوتے سیدنا صدیق اکبر دے اس وانڈ چ گیا تو کام لمحہ پا جائے گا حضرت امام جعفر صادق نو کسی نے پوچھیا بھی تلوار اتے اپنی تلوار دے دستے نو چاندی نال مزین کرنا جائز ہے
حضرت امام جعفر صادق فرمایا ہاں، انہاں پوچھیا دلیل کیے؟ فرمایا جناب ابو بکر صدیق دی تلوار دے اتے چاندی، اب اللہ تے صحیح۔ وہ کہن لگیا امام حضرت جعفر صادق پاک نو تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے ہو؟ آئے صدقے جائیے تواڈی سبحان اللہ تو یاد، تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے ہو؟ کتاب چے جملے نارتا غزالی ذمہ دار حضرت امام جعفر صادق نے اپنا رخ کیتا خانے کعبے وال توجہ ہے، اپنا رخ پھیر کیا فرمایا جیڑا ابو بکر صدیق نہ منے اللہ دی تصدیق نہ کرے، صدیق صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ اور بولے تو صحیح، جڑے جاگ دے بیٹھے میں نے تھوڑا جا سلا بے فرمایا بے شک ابو بکر جن دے واسطے رہو بے سارے نور مسجد آلے سبحان اللہ کہہ سکتے تو چی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق 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 فرمایا جڑا ابو بکر نو صدیق نہ مننے اللہ او دے کسے قول دی تصدیق نہ کرے، او سبحان اللہ تے کہو نا۔ جنہوں نبی صدیق آکھن، قرآن صدیق آکھے، رب دا فرمان صدیق آکھے، صحابہ صدیق آکھن، اور جنہوں اہل بیت صدیق آکھن، کوئی کالا نہ بھی آکھے انہاں نو کی فرق پہ چلے۔ ماشاءاللہ بڑی ہوئی سبحان اللہ، تو اڈی ذرا ہو رچی آکھو ذرا سبحان اللہ، میں تو کس پاس لے کے جانا چاہنا۔ جنہوں نبی صدیق آکھے، اور گل سننا، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اوے میں قربان جاواں ایک دن مدینے دا بازار ہے، سبحان اللہ کہنے والی گل ہے، مدینے دا بازار ہے، کون بازار چو گزر رہا؟ نبی دا پہلا خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر مدینے دے بازار وچوں گزرے نے۔ بگی طرح گل غور نہ سنن والی ہے، سامنے کون آ رہا ہے؟ نبی دا ویر علی، صحابہ دا مشیر علی، مومنہ دا امیر علی، سنیاں دے پیرا دا پیر علی۔ یارا غور کرنا، صدیق اکبر بازار چپے گزر دے نے، سامنے مولا علی شیر خدا آ رہے نے۔ اگے پتہ کی ہوندا جدوں بھی صدیق تے مولا علی دا ٹکرا ہوے، جدوں بھی ابو بکر صدیق تے مولا علی دا ٹکرا ہوے، سب تو پہلے علی سلام کہندے نے صدیق اکبر نو، علی سلام کہندے نے صدیق اکبر نو، علی سلام کہندے نے صدیق اکبر نو۔ اجے بھی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی، کیونکہ علی نو سلام، علی سلام کہندے نے ابو بکر صدیق نو۔ اج ایسا بھی دیر آیا ہے علی صدیق اکبر نو سلام نہیں کیتا، صدیق انتظار پہ کر دینے، صدیق انتظار پہ کر دینے۔ علی ہن مینوں سلام کہن گے، ہن مینوں سلام کہن گے، ہن مینوں سلام کہن گے۔ علی سلام نہیں کیتا، علی سلام نہیں کیتا، دلال توجہ ہے نا، علی سلام نہیں کیتا۔ صدیق اکبر نے آکھیا علی السلام علیکم ورحمت اللہ، کیا فرمایا وعلیکم السلام۔ حضرات علی نے آج سلام سے پہل نہیں کی تھی۔ نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، مولا علی سیدنا صدیق اکبر انتظار کرتے رہے، علی مینوں ہون سلام کہندے نے، ہون سلام کہندے نے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر عمر وچ بھی سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا تو وڈے سن، تے قانون ہے ہمیشہ چھوٹا وڈے نو سلام پہلے آکھے۔ سبحان اللہ کہہ سکدے ہو چی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ انتظار کرتے رہے، مینوں ہون سلام آکھن گے، مینوں ہون سلام آکھن گے، لیکن سلام دی آواز نہیں آئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات ویکھیا ہے، صدیق اکبر آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مولا علی نے سلام نہیں کیتا، ابو بکر صدیق پہلے سلام کیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ چ آئے، آ کے کیا لجپال نبی لگدا علی میرے تو ناراض ہے،
لگدا ہے علی میرے تو ناراض ہے، علی میرے تو ناراض ہے۔ لجپال نبی فرمایا کیویں محسوس ہویا ہے؟ لجپالا اگے جدوں بھی مینوں ملدے نے ابو بکر، جدوں بھی علی ملدے نے علی سلام پہلے کہندے نے، میں ہمیشہ سلام دا جواب دینا۔ آقا لگدا ہے جویں علی میرے نال ناراض ہے، علی میرے نال ناراض ہے۔ لاجپال نبی فرمایا ابو بکر کیویں محسوس ہویا؟ آقا ہمیشہ علی ہی مینوں پہلے سلام کہندے سن، لیکن اج علی مینوں سلام نہیں آکھیا، علی مینوں سلام نہیں آکھیا۔ لاجپال نبی فرمایا مولا علی نو بلاؤ، مولا علی نو بلایا گیا۔ لاجپال نبی فرمایا علی ابو بکر تو ناراض ہیں؟ عرض کیتی سونا نہیں۔ فرمایا ابو بکر آکھیا ہے اج علی مینوں سلام وچ پہل نہیں کیتی، لگدا علی میرے تو ناراض ہے۔ میرا دل کردا میں تھوڑا جا تھلے رہ کے کام چلاواں، اتنے ذرا کام اوکھا ہو گیا۔ سبحان اللہ کہو نا ذرا اونچی آواز نال۔ اے میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، ذرا غور کرنا علی ہویا کہ یہ علی آندے راتی میں ستا خواب ویکھی ہے، میں ستا خواب ویکھی ہے، آقا میں جنت وچ چلا گیا، میں جنت وچ چلا گیا، اوتھے ایک بڑا سونا محل ویکھیا ہے، بڑا خوبصورت محل ویکھیا ہے، بڑا عالی شان محل ویکھیا ہے۔ او دے محل دی خوبصورتی ویکھ کے مینوں بڑا تعجب ہویا ہے، مینوں بڑی حیرانی ہوئی ہے۔ اے بڑا خوبصورت محل ہے، اے بڑا خوبصورت محل ہے۔ میں پوچھیا دربان فرشتے اے محل کدا محل ہے؟ کہڑا جیڑا اسلام کہن وچ، جیڑا سلام کہن وچ پہل کرے اے او دا محل ہے۔ ابو بکر صدیق نو میں روز سلام کہنا، اج اس واسطے سلام پہلے نہیں کیتا، میرا دل کیتا ہے او محل میرے یار ابو بکر نو مل جائے۔ میں چاہنا او محل میرے یار ابو بکر صدیق نو مل جائے، او محل میرے یار ابو بکر صدیق نو مل جائے۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لو جدا ایمان تے یقین ہے وے، علی تے صدیق دی دشمنی کوئی نہیں، علی تے اہل بیت دی دشمنی کوئی نہیں۔ او جیڑا مسلے تے وے اونوں ابو بکر صدیق آندے نے، او جیڑا پچھے ہاتھ بن کے کھڑا ہے اونوں نبی دا ویر آندے نے۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ میں کیا کون صدیق اکبر؟ لاجپال نبی فرمایا ابو بکر ایک رات ایسی بھی ہونی ہے، ایک رات ایسی بھی ہونی ہے جدوں اسی ہجرت جانا ہے۔
नारे गौसिया تھوڑی چینی منگایا جی چینی چینی مقام مصطفیٰ شان صحابہ ہجرت دی رات ہے لاجپال نبی فرمایا علی آقا حکم فرمایا میں محمد دے بستر تے لیٹ جا جے جاگو تا گل بڑی مزیدار جے بعد 150-200 بندہ ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتا ہے آج معاذ اللہ محمد پاک نو قتل کر دینا ہے میں غارِ سور تے جانا چاہنا ہے گل میں آگے بھی سنائی ہے تھوڑا جا اتھ چلیے علی میں محمد دے بستر تے لیٹ جا سویرے لوکاں دیاں امانتاں دے کے مدینے آ جائیں بعد 150-200 بندہ ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتا ہے آج معاذ اللہ محمد عربی نو قتل کر دینا ہے مالک دی مٹھی جی آواز آئی محبوب بار بندے تلواراں لے کے کھڑے نے تینوں قتل کرنا آستے پر اسی بھی بولو تے صحیح اسی بھی انہاں دے ارادے ویکھ رہے ہیں بھی یہ کس ارادے نال آئے نے سونیاں اج تینوں چپ کرا کے نہیں کھڑنا صدقے تواڈی سبحان اللہ تو آج تینوں چپ کرا کے نہیں کھڑنا یا اللہ کی کرا فرمایا سورہ یاسین دی تلاوت تو کردہ جائے انہوں انہا میں آپ پہ کر چھڑا گا سبحان اللہ ویسی ہولی کہہ رہے ہو یا میں بابا دینا بس بھی کر دے آگے آیا تاں کا موقع ہے اور سبحان اللہ تھوڑی جو اچھی آواز نہ رکھی دیئے تھوڑا جا حوصلہ ہوئے میں سونا چپ کر کے نہیں جانا سورہ یاسین دی تلاوت کر سرکار باہر نکلے حضور نے اینڈ کر کے مٹی چکی تے اینڈ کر کے ماری کافر عمل تمام کتاباں جو لکھی ہے کوئی کافر ایسا نہیں سی جیسے سر چ مٹی نہیں سی جدو سرکار چلے گئے تے ایک کافر روڑا پا کیا کیا ہو اوہ اتھے کھڑے جے محمد تے نکل گئے اللہ تے صحیح یار انہاں ویکھیا لاجپال نبی علیہ السلام دے بستر تے کوئی لیٹیا ہویا ہے تے چادر بھی سرکار آڑی ہے انہاں کیا حضور گئے نہیں او دی بجائے وے جے سرکار گئے ہوں دے تے او سامنے کون لیٹیا ہے او سامنے کون لیٹیا ہے وہ ساری رات انتظار کرتے رہے صبح نبی دے بستر تو علی اٹھے ایڈی اوڑی سبحان اللہ تے میں تو اڈے آستے دعائی کر سکنا بھی اللہ تعالیٰ سارے انہوں مدینہ لے جائے مولا علی نو بات جو کسے پوچھیا سی علی رات تا بڑی اوکھی لنگی ہونی ہے علی آکھیا ہو جی نیند علی کدی ستا ہی نہیں جے ہو جی نیند مصطفیٰ دے بستر تے آئیے لاجپال نبی فرمایا علی لوکاں دیاں امانتاں دے کے مدینے آ جائیں علی لوکاں دیاں امانتاں دے کے مدینے آ جائیں لاجپال نبی علی نو بستر تے لٹا کے کدے پویتی آئے نے جڑا اسلام دا خطیب اول ہے اسلام دا مومن اول ہے اسلام دا سخی اول ہے یار غار مصطفیٰ یار مدار مصطفیٰ اگلے جملے تے سبحان اللہ نائی میں نو دکھ رہ جائے گا لاجپال نبی فرمایا ہے علی لوکاں دیاں امانتاں دے کے مدینے آ جائی علی لوکاں دیاں امانتاں دے کے مدینے آ جائی او جملہ کہن دے لوکاں دیاں امانتاں علی دے حوالے رب دی امانت صدیق دے بولو تو صحیح لوکاں دیاں امانتاں علی دے حوالے اللہ دی قسمیں لوکاں دیاں امانتاں علی دے حوالے رب دی امانت صدیق دے حوالے لاجپال نبی ابو بکر صدیق دے دروازے تے آئے نے آ کے اجے پہلی دستک دیتی ہے جناب صدیق اکبر دروازہ کھولیا ہے میں نہیں کہندا اللہ دی قسمیں میرے دادا جی بیان کردے سن لاجپال فرمایا ہے ابو بکر تو ستا نہیں سہ عرض کیتی لاجپالا تو سب فرمایا سی اقرا
رات ہجرت چ جانا ہے اس رات تو لے کے ابو بکر تے کدی ستا ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کیڑے ویلے آمینہ دے لال آ جانا ہے رب دے حبیب آ جانا ہے سیدنا صدیق اکبر نو نال لے کے لجپال نبی اس رستے تھانی مدینے نہیں گئے جڑا رستے مدینے نو جاندا ہے بلکہ وہ دی مخالف سائیڈ تے لجپال نبی ٹرے جا رہے نے حضرات رستے چگارے سور آیا ہے میں تازہ ویکھ کے آیا ہاں الحمدللہ ایتھے رہن جڑے بندے گئے نے مکہ پاک جڑے گئے نے مدینہ پاک انہاں ویکھیا ہے غارے سور دی بلندی کتنی ہے بندہ کلا جائے سا چڑھ جاندا ہے ہن آمینہ دے لال ٹرے جا رہے نے سیدنا صدیق اکبر ویکھیا ہے مصطفیٰ جان رحمت نو چلن چ توفیق تکلیف ہو رہی ہے اور سنیو تڑپ جاؤ گے جناب صدیق اکبر نیچے بیٹھے مصطفیٰ نو موٹیاں تے چکیا لجپال نبی دا یار ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ نو چکیا ہے ہن کندے مصطفیٰ دے جو جملے تے سبحان اللہ تگڑی دیو تو مٹھی گل کہنا چاہنا او جملہ کہن دے کندے صداقت دے اتے نبوت بیٹھی ہوئی ہے صداقت دے کنڈیاں تے نبوت بیٹھی ہے لجپال نبی نو چکی ابو بکر صدیق ٹرے جڑے بندے غارے سور گئے نے او جاندے نے بندہ کلا جائے اللہ دی قسمیں بڑی مشکل ہوندی ہے پر وا صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں جنہیں مصطفیٰ نو چکیا ہے جنہیں مصطفیٰ نو چکیا ہے او پیا جاندا یار نبی دا جو سبحان اللہ اچھی آنکھوں تے مٹھی گل دسنا چاہنا او پیا جاندا یار نبی دا یار بھی یار غار نبی دا پپا پار ٹردا جاوے پپا پار ٹردا جاوے نبی نو موڈیاں چک کے لے جائے حضرات ذرا غور کری آجے پیداتاں بھی دو نے ملاقاتاں بھی دو نے حضرات اچھی اچھی سبحان اللہ کہن دا ویلا آ گیا جے پیداتاں بھی دو نے ملاقاتاں بھی دو نے اللہ دی قسمیں ذاتاں بھی دو نے راتاں بھی دو نے ملاقاتاں بھی دو نے ایک مصطفیٰ دے ہجرت دی رات ایک مصطفیٰ دے معراج دی رات ایک مصطفیٰ دی ہجرت دی رات ایک مصطفیٰ دے معراج دی رات حضرات جڑا مصطفیٰ دے معراج دا ساتھی ہے او دانا جبریل امین جڑا مصطفیٰ دی ہجرت دا ساتھی ہے او دانا ابو بکر صدیق ہے حضرات ذرا غور کری آجے جڑا نبی دے معراج دا ساتھی ہے او چل کے نبی دے بوئے دی آیا ہے پر جڑا نبی دے ہجرت دا ساتھی ہے جڑا نبی دے غار دا ساتھی ہے نبی آپ چل کے دے بوئے تے ٹر گیا اللہ اکبر جیڑا نبی دے غار دا ساتھی ہے نبی آپ چل کے او دے دروازے تی آیا ہے جیڑا نبی دے معراج دا ساتھی ہے چٹھا صاحب سواری لے کے آیا ہے براق لے کے آیا ہے پر قسم مصطفیٰ دی صدی جڑا نبی دے میرا غار دا ساتھی ہے جڑا نبی دے غار دا ساتھی ہے او سواری لے کے نہیں آیا بلکہ مصطفیٰ دی سواری پڑھ کے ٹریا ہے جڑا نبی دے غار دا ساتھی ہے
او مصطفیٰ دی سواری بن کے ٹریا. اگلا جملہ ہولی کہہ کے سبحان اللہ سنیے تاکہ ذرا میرے سینے تے ٹھنڈ پہ جائے. میں کیا جیڑا نبی دے معراج دا ساتھی ہے ماسٹر شمشاد صاحب جیڑا نبی دے معراج دا ساتھی ہے کہندا سونیا جے میں اگے جاواں گا میرے پڑ سڑ جان گے میرے پڑ سڑ جان گے اگے جاواں گا تے سڑ جاواں گا. صدیق کیا ہے او کہندا سی سڑ جاواں گا میں تیرے پیچھے مر جاواں. آئے ہائے 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 انہیں کیا سی میں سڑ جاواں گا. ابو بکر کیا سونیا تیرے پیچھے میں مر جاؤں گا. توجہ ہے جیڑا نبی دے معراج دا ساتھی ہے موڑ آیا تیرا چھڑ گیا ہے. جیڑا نبی دے معراج دا ساتھی سدرا آیا کہندا سونے اگے جاواں گا تے سڑ جاواں گا. پتہ لگیا جبریل مصطفیٰ دے موڑ دا ساتھی ہے صدیق مصطفیٰ دے توڑ دا ساتھی ہے. ایک شعر پڑھنا چاہنا جے تسی منو اجازت دیو تے. جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے. اینک سبحان اللہ میں کوئی نہیں سنا نہیں میں آگے اوکھی تقریر کر رہا تھوڑا جا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ آکھو. جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے. سارے نہ پڑھ لیے رل کے تاکہ ذرا برکت پا جائے. چل بھی اصل ذرا مووی کو معافت لگے ہاتھ کھڑا کے دے ہاتھ لگے دے. جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہیں گزرا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے. اٹھ کے دیکھاں گا پردہ کون ہے اٹھ کے دیکھاں گا پردہ کون ہے ستا کون ہے. جہاں نظر محمد کا ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا جا پرانو کرو ایم تھوڑا جا پرانو کرو میں دیکھنا چاہنا کدے کدے تے مصطفیٰ دیاں نظرہ پہ رہی نے. جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر اللہ کرے جدا ہاتھ کھڑا ہوئے کدھی کسی دا محتاج نہ ہوئے. اللہ کرے غزالی 13ویں وری مدینے جاوے او بھی میرے نال ہی ہوئے. ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہی گزرا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا. اور اگلا شعر سننا تو ڈائی مانتا رہے گا. قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ غار سور پہ جا کے او سبحان اللہ کہو یار میں تھوڑا جا سکتا. قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ غار سور پہ جا کے زمانے بل کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے. اوہ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو نا. زمانے بل کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے
زمانے بے کے یاروں کا شرانہ ٹھہر جاتا ہے، وہی گزرا ہوا ایک دن زمانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نصر محمد کا۔ ہن صدیق اکبر آکھیا سونیا ذرا ٹھہر جا، پہلے غار وچ میں جانا ہے، پہلے غار وچ میں جانا ہے۔ صدیق اکبر غار ثور چ داخل ہوئے۔ حضرات توجہ کرنا، چھوٹیاں چھوٹیاں موریاں نے۔ صدیق اکبر نے اپنی چادر مبارک پھاڑی ہے، موریاں نو فل کیتا ہے، اپنی قمیض مبارک دے ٹکڑے کر کے موریاں نو فل کیتا ہے۔ میں نہیں آندا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھیا ہے، آندے دو سوراخ رہ گئے، آندے دو سوراخ رہ گئے۔ صدیق نے اتنے اپنا پیر رکھ دیتا ہے، اپنی اڈی رکھ دیتی ہے، کیا لج پالا آ جا آ جا، کیا لج پالا آ جا۔ صدیق بیٹھ کے حضرات موریاں دے تے اپنا پیر رکھ دیتا ہے، لج پال نبی آئے۔ صدیق اکبر کیا سونا تسی آرام کر لو، ہن گود صدیق دیے بھائی، گود صدیق دیے، گود صدیق اکبر دیے۔ آمینہ دلال آرام پہ کر دینے۔ حضرات صدیق دی تمنا پوری ہو رہی ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا اکھ میری ہووے چہرہ تیرا ہووے۔ اور صدیق نبی نو تک رہے نے، صدیق نبی نو تک رہے نے، اجے بھی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی۔ صدیق نبی نو تک رہے نے، صدیق نبی نو تک رہے نے۔ لاجپال نبی آرام کر رہے نے، صدیق نبی نو تک رہے نے۔ حضرت سلطان باہو بولے آندے اے تن میرا چشمہ ہوئے۔ میں ہن تانوں دعا دیاں، پتہ نہیں ہے تسی کی سمجھنا کیڑی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں پتر دے تے میرے ارگا خطیب بناؤ انہوں، اور میرے انگو اینا ہی ٹیل لائے نا، تو پھر اگو مجمع سبحان اللہ نہ کہہ دے تانوں گھر آ کے شکایت لائے وے مجمع سبحان اللہ نہیں سی۔ اور تھوڑا جا اچھی سبحان اللہ کیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چیئرمین صاحب تسی بھی آئے بیٹھے ہو تو تسی سبحان اللہ تھوڑا جا اچھی آنکھ منی تھوڑا جا حوصلہ آوے۔ اور کتھے پہ پھرنے سے بھول گئی مینوں گل ماشاءاللہ۔ بگی پورا پہنچیا بیٹھا، مینوں بھی نہیں سی بھولی ہوں جی، ہمیں چیک کیتا بھی کیڑا کیڑا بندہ اتنے حاضر ہے تے کیڑا کیڑا ٹر گیا۔ ہن گود مصطفیٰ دی، گود صدیق اکبر دی، تے وچ کون لیٹیا؟ سر کنے رکھیا؟ اور سر کنے رکھیا؟ سیدہ فاطمہ کہندیاں جس روٹی نو حضور دا ہاتھ لگ جائے روٹی نہیں سڑدی۔ سبحان اللہ دا والیوم تھوڑا جا ہور اونچا کرو۔ جی میں تین جمعے تسی بے قرار رہندے ہو نا، ساسی بھی تین جمعے سپیکر تے نہ پڑھائیے تو ساڈا بھی کوئی من اداس ہویا ہوندا۔ غور کریا جے ذرا، گود صدیق دی تے ابو بکر صدیق پاک دی گود چے سر آمینہ دے لال دا ہے۔ جے تسی مینوں جملہ کہن دیو تے بڑا مٹھا جے، صفا مروہ او جگہ ہے جتھے ایک اللہ دی ولیہ دے قدم لگے سن۔ صفا مروہ تے جناب حاجرہ پاک دے قدم لگے تے اللہ دی نشانی ہے۔ میں کہا جس گود وچ پورا نبی ہوئے، اور صدیق اللہ دی نشانی کیوں نہیں ہے؟ مؤذن صاحب کی کری بیٹھے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ تے کہو نا ذرا اچھی آواز میں۔ غور کرے آجے تو اڈے سینے تے سٹ لاما۔ گود کی دیئے صدیق اکبر دی، ویخ کون رہا؟ صدیق، ویچ کون لیٹیا؟ مصطفیٰ۔ سلطان صاحب آندے آندے تن میرا چشمہ ہووے
مرشد ویخنا رجا ہو اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویخنا رجا ہو لولو دے مڈے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کچا ہو اتنا جٹھیا ملو شبا لنایا وے تے میں ہور کدے والا بچا ہو اس مرشد دا دیدار ہے باخو سانو لکھ کروڑا حجا ہو ہن گود سیدنا صدیق اکبر دی آمینہ دے لال رام پہ کر دے نے وچ ایک سپ بھی بیٹھا ہے وچ ایک سپ بھی بیٹھا ہے وچ ایک سپ بھی بیٹھا ہے حضرات توجہ کرنا انہیں پتا کی کیتا سپ نے اے بڑی مدت گزر گئی ہے صدیاں گزر گئیاں نے ایتھے مصطفیٰ دے انتظار سے بیٹھا ہے لجپال نبی نو ویکھن واسطے بیٹھا ہے جدوں خزانہ لبنا ہووے دیواراں کھڑکائیاں جاندیاں نے دیواراں کھڑکائیاں جاندیاں نے اتنے پہ کٹ دیواراں کھڑکائیاں جاندیاں نے سپ نے بھی ایک جگہ دستک دیتی ایتھے گل نہیں بننی جدو ٹردا ٹردا ابو بکر پاک دے پیراں تے آیا ہے اوے غور کریا جے جدو ابو بکر پاک دے پیراں تے آیا ہے بولو یار جدو ابو بکر پاک دے پیراں تے آیا ہے اللہ کرے سمجھو تسی کی ہو رہا تھے انہیں ابو بکر صدیق دے پیر چمے میں کیا سپا پیر کے چمے نے انہیں کیا چپ کر جا او قیامت تک واسطے دسنا ہے نبی تک پہنچنا ہے صدیق دے پیر چمڑے ہی پیر سپ نے صدیق اکبر دے پیر چومے اے عاشقانہ جملہ ہے یہ سپ نے ماریا ڈنگ تے آندے نے صدیق رون لگ پہ میں کہا میں نہیں مندہ صدیق اس واسطے نہیں سن روئے بھی سپ نے ڈنگ ماریا تو کو تکلیف ہونے لگ پہ صدیق اس واسطے روئے سانے عاشقانہ جملہ اللہ کرے کو لے جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو کل نو قاری آصف صاحب والی مسجد چ ویچاں گا پرسوں رات بدو ملی جا کے نارو والے ویچاں گا اور سمجھ آئی کہ نہیں محبت دا سودا تے اوتھے دے دیاں گے آپا ذرا جملہ غور نہ سنیا جے مٹھے لوگ بیٹھے ہو تو مٹھا جملہ سنیا جے سپ صدیق اکبر دے پیر چوم کے دسیا قیامت تک جنہیں نبی تک پہنچنا انہوں صدیق دے پیراں تھانی ہو کے جانا پینا صدیق اکبر دے پیراں تھانی چھپ نے ڈنگ ماریا صدیق رون لگ پیا میں کہا صدیق اکبر دے عشق نو مصر دیاں عورتاں نالوں بھی ہولا سمجھے ہے اور مصر دیاں عورتاں یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھن اپنے ہاتھ کٹ لین تے پتہ نہ لگے تے جیڑا ویکھن ہی مصطفیٰ نو ڈیا سی جیڑا ویکھ ہی مصطفیٰ نو ڈیا سی انہوں کو سپ دے ڈنگن دا پتہ لگدا سی غزالی سافر روئے کیوں اور میں کیا دنیا دا قانون ہے دوجا شریک توں برداشت نہیں کردا صدیق روئی اس واسطے سان میں تے سوچیا سی کلا ہی یار نو تکن والا میرے عشق دا شریک تو آ گیا
میں تے سوچیا سی کلا ہی مصطفیٰ نو ویکھن والا میرے عشق دا شریک کتھوں آ گیا ہے اے میرے عشق دا شریک کتھوں آ گیا اور دوجا تو برداشت نہ کرے او تے صدیق سی عاشقاں والی بولی چ اے سامنے جملے لکھے انہیں جو دتی نہ دستک دتی نہ اے حدیث نہیں یہ محبت والا جملہ ہے صدیق ایک باری تے پوچھیا ہونا اوے تو کون ہے آندا میں مارے گاراں مارا نے صاحب میں مارے گاراں فرمایا گل بن گئی ہے تو مارے گارے میں یارے گاراں تمہارے غار میں یارے غار انہیں آکھیا میرا ڈنگیا پانی نہیں منگدا میں موت ہاں فرمایا زندگی دین والا نبی تا میری گود وچ آرام پیا کردا ہے او زندگی دین والا نبی تا میری گود چ آرام پیا کردا ہے اوتھے بڑیاں لمبیاں گلاں ہوئیاں جے میں سناواں تے ٹائم ہور لنگ جائے گا بس اوتھے جانا چاہنا سیدنا صدیق اکبر دا آخری ویلا ہے فرمایا علی 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 کیا امیر المومنین حکم ہوے جدوں میں میرا وصال ہو جائے میری چار پائی چوک کے بدا بارگاہ مصطفیٰ تے لے جانا حضور دے روزے تے لے جانا جا کے کہنا سونیاں یارے غار آیا ہے یارے مزار بننا چاہتا ہے میں ذمہ دار پکارن والا کون ہے صدیق اکبر دا وصال ہویا ہے صدیق اکبر دا وصال ہویا عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دوم سے نکلے اس شہر کی گلیوں سے ذرا جوم کے نکلے تاجدار صداقت آئے مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ چے نتی حافظ ابن کثیر نو پڑھ لو جنہوں اپنے بگانے سارے منی بیٹھے نے بارگاہ مصطفیٰ چی آئے پکارن والا مولا علی لج پالا یارے غار آیا ہے یارے مدار بننا چاہتا ہے لج پال نبی دے روزے دا دروازہ اپنے آپ کھلیا ہے حیات نبی دے جو ہیں منکر دسن کون روزے تھی بولیا سی نالے اپنے یارے غار دے لئی کنڈا کس دروازے دا کھلیا سی آواز آئی یار نو یار دے نال ملا دیو اللہ دی قسم لج پال نبی نے ابو بکر نو اپنے کول پایا ہے عمر نو اپنے کول سلایا ہے میں کیا یا رسول اللہ ابو بکر نو کول کیوں پایا ہے عمر نو کول کیوں پایا ہے کیا چپ کر جا اوے لوڑا فاطمہ تے نہیں پینا علی علی کرن والے بھی فاطمہ نو منن والے صدیق صدیق کہن والے بھی فاطمہ نو منن والے رولا علی تے نہیں پہنا رولا حسن تے نہیں پہنا اور رولا حسین تے نہیں پہنا ابو بکر تے عمر نو کول پا کے دسیا ہے اے کل بھی سچے سن اے اج بھی سچے نے کل بھی سچے اج بھی سچے اج دا جمعۃ المبارک جمادی الثانی شریف دا آخری جمعۃ المبارک سی اگلا جمعہ آ رہا رجب شریف چے کیڑے مہینے چے کیڑے مہینے چے رجب شریف چے تے رجب نو ایک بہت بڑا کام ہویا جڑا ساڈے واسطے ہویا ہے بھلا کیڑا ماشاءاللہ اگلے مہینے کم ہویا حضور معراج تے جا کے تینوں نہیں بھولے تو انشاءاللہ اگلے جمعے معراج مصطفیٰ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت حضور دی ہر نسبت دا بھی حیا کرنے ہیں اور دو جلسے ایسے نے جڑے سال چے اسی خصوصی طور تے کر رہے ہیں کیڑے کیڑے پلا ایک میلاد والا جلسہ ایک معراج والا جلسہ میلاد مصطفیٰ دے نزول دا نا ہے معراج مصطفیٰ دے عروج دا نا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تو آپ جمعہ پڑھاواں گے جتنے حباب ماشاءاللہ پھول لے کے آئے محبت دا اظہار فرمایا مدینہ پاک مکہ پاک جنیاں دعاواں تواڈے حق چ منگیاں اللہ ساریاں تواڈے حق چ قبول فرمائے
ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ